تنویر الابصار میں ہے کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے لیکن بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔ اگر ایک ہی سینگ ٹوٹا ہو، ہاں اگر صرف اوپر سے گھس رگڑ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تنویر الابصار میں یہ ہے، اور در مختار میں بھی اسے نقل کیا، کہ اتنا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر تھوڑا بہت کمزور ہو اور ہڈیوں میں مغز بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ در مختار میں فرمایا کہ وہ جانور جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں پر چل کر نہ جا سکے اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھ کر نہیں چل سکتا تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر چوتھے پاؤں کا سہارا لیتے ہوئے لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ تنویر الابصار میں ہے کہ اگر کان تہائی سے زیادہ جانور کے کٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تہائی یا اس سے کم ہو تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ہندیہ میں ہے کہ اگر کسی جانور کے دونوں کان تہائی سے کم کٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ دونوں کو جمع کرنے سے تہائی سے زیادہ ہو جائے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہو، اگرچہ ایک، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی دم تہائی سے زیادہ کٹی ہو یا پیدائشی دم ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو دم تو قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اور وہ چارہ کھانے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر کچھ دانت نہ ہونے کے باوجود چارہ کھانے میں جانور کو دقت نہیں ہوتی تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ بس یہ سوچ لیجئے گا کہ ہم جس پروردگار، کریم پروردگار کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جانور میں کوئی عیب نہ ہو، اس کی بارگاہ میں اچھے سے اچھا جانور ہم لا کر قربان کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے اچھی سواری ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔